ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے فالو کرتے ہو, آپ شخصیت پرست ہو. میں نے کہا ہم شخصیت پرست اس وقت ہوتے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ماموں ہوتے, سمجھ رہے ہو نا, یہ ہمارے چاچو ہوتے. تو آپ مجھے تانا دیتے کہ اپنے باپ دادا کو, اپنے چاچے مامے کو فالو کر رہے. امام ابو حنیفہ مجتہد تھے, ان کے اندر ایک کوالٹی تھی. دیکھو آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو اس لیے کہ وہ آپ کا ماموں ہے, حالانکہ وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے. لوگ کہیں گے ابے ماموں کے چکر میں گردوں کا بیڑا غرق کیوں کر رہا ہے. یہ شخصیت پرستی ہے, اس کا ڈاکٹر ہونا نہیں دیکھا جا رہا, اپنا ماموں ہونا, اپنا سسر ہونا دیکھا جا رہا ہے. سسر کی مثال زیادہ اچھی ہے کہ میں وہاں سے علاج کراؤں گا تو میرے سسر صاحب کو تکلیف ہوگی. بھائی جہاں علاج ہو رہا ہے وہاں کا ہندو ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا جاتا ہے اگر وہ ماہر ہے. تو اس لیے اگر آدھی سے زیادہ امت, 50% سے زیادہ امت نے مسائل کے باب میں امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے, اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے, اسلامی امت کی قیادت کی ہے, جن میں 500-600 سال تو بہت ہی مضبوط, اس سے پہلے بھی زیادہ تر علماء حنفی ہوا کرتے تھے کیونکہ جہاد انہوں نے بہت کیا ہے. سب سے بڑا جہاد میں کردار کس کا ہے؟ حنفی. اور آج بھی ہے, افغانستان میں دیکھ لو, آج بھی سب سے بڑا کردار کس کا ہے امت کی قیادت کرنے میں؟ تو جس فقیہ کو 50% سے زیادہ امت اکیلے ایک کو فالو کرتی رہی ہو, علم کی بیس پر, چاچا ماموں ہونے کی بیس پہ نہیں, تو اس کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں کہلاتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا شخصیت پرستی ہے یا نہیں ہے؟ 100% پھر شخصیت پرستی ہے. لیکن خلاف ثابت کرنے کے لیے آپ کی دلیل کافی نہیں ہے, آپ اپنے مطلب کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہو, ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے آپ اس کو پی جاتے ہو. ہم نے ایک بار نہیں درجنوں بار اس کا مشاہدہ کیا ہے, آپ ان کی دلیل پی جاتے ہو. رہا یہ مسئلہ کہ اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے, واضح حدیث ہو, تو پھر بھی ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو, ہم پھر فالو نہیں کرتے. اور یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے, ہماری فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کیا گیا ہے. یہاں یہی ہو رہا ہے, جنہوں نے ان چاروں فقہ کو چھوڑا ہے نا, ان میں آپ آپس کے اختلافات دیکھو. ایک آدمی قرآن حدیث کی روشنی میں ایک تحقیق لے کر آئے گا, دوسرا قرآن حدیث کی روشنی میں دوسری تحقیق لے کر آئے گا, تیسرا قرآن حدیث کی روشنی میں تیسری تحقیق. یقین نہ آئے آپ ان لوگوں سے سفر کا مسئلہ پوچھ لو, کتنے کلومیٹر پہ 4 کی 2 پڑھنی ہے, آپ کو درجنوں اقوال نظر آئیں گے. آپ ان سے طلاق کا مسئلہ پوچھ لو کہ ایک وقت میں کسی نے 3 دی تو کتنی ہوں گی, کو فالو کرتے ہیں ان کا جواب سیم ہوگا. جو چاروں سے ہٹ گئے ہیں, کوئی کہے گا 3 1 ہوتی ہیں, کوئی کہے گا اس طرح سے دی ہے تو 1 بھی نہیں ہوئی ہے, کوئی کہے گا کہ اگر آپ نے دوسرے مہینے میں دوسری دے دی تو دوسری ہوگی, لیکن دوسرا کہے گا اگر اس طرح سے دی ہے تو دوسری بھی نہیں ہوگی. 10 قسم کے اقوال ملیں گے آپ کو. تو یہ امت کہاں جائے گی بھائی قرآن حدیث کے نام پہ؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرنا یہ امت میں جوڑ کا ذریعہ ہے, توڑ کا نہیں ہے. توڑ جب ہوگا جب ہر آدمی قرآن حدیث کے نام پہ اس کو اتھارٹی دے دی جائے, وہ کھلواڑ بنا دے گا قرآن و سنت کو, کھلواڑ بنا جو بن رہا ہے اب.